اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے ادیان و مذاہب کا مختصر جائزہ۔ پچھلی اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کریں گے۔ یہودیت۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو ایسی بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھل کھلا کر نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب، مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب سے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے امیری بادشاہ یوسف ذونواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ متعصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھو سکے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی۔ حسب ضرورت تورات و مذہبی احکام میں تعریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو الہیت اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ عیسائیت۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف عراق کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذونواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو کیسر روم بہت غضبناک ہوا۔
اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذوالنواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذوالنواس کو شکست دے کر یمن میں پھر عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا، جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل قسط نمبر 6 اور 7 میں گزر چکی ہے۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیروکار ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور اس نے بتدریج عیسائی مذہب کو ایک الہامی مذہب سے، شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ ثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدر بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔